ذرا تصور کیجئے، دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ جس کے گرد مسلمان طواف کرتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور جسے دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے خانہ کعبہ کے اندر آخر ہے کیا؟ کیا وہاں کوئی خاص چیز رکھی ہوئی ہے؟ کیا اندر بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کا منظر باہر سے بالکل مختلف ہے؟ آئیے آج انہی سوالوں کا جواب دیکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے وسط میں یعنی سینٹر میں واقع ہے۔ باہر سے ہمیں کعبہ ایک سادہ اور مکعب نما عمارت دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہوں تو وہاں کا منظر الگ ہی ہے۔ کعبہ کے اندر 3 لکڑی کے ستون موجود ہیں جو چھت کو سہارا دیتے ہیں۔ ان ستونوں کے علاوہ اندرونی حصے میں فرش اور دیواروں پر خوبصورت سنگ مرمر اور دیگر آرائشی مواد استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، کعبہ کے اندر کوئی قبر نہیں۔ یہ بات بعض لوگوں کے لیے حیران کن ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اندر کسی بزرگ یا شخصیت کی قبر موجود ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ سوال کی طرف، کیا کعبہ کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ممکن ہے، اور تاریخ میں مختلف ادوار میں صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں کا وہاں نماز ادا کرنا بھی منقول ہے۔ لیکن عام حاجیوں کے لیے ہر وقت اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی اونچائی پر ہے اور اسے مخصوص مواقع پر کھولا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اکثر مسلمان کعبہ کے اندرونی حصے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو میرے دوستو، اب وہ بات کرتے ہیں جسے جاننے کے لیے شاید آپ اس ویڈیو میں آئے ہیں۔ کیا خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے؟ جی، اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد بت موجود تھے۔ روایات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا، اور یوں وہ جگہ جو شرک سے آلودہ کر دی گئی تھی دوبارہ توحید کا مرکز بن گئی۔ اور ایک اور اہم بات، ہم خانہ کعبہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ خود کوئی معبود ہے، بلکہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبہ ہماری نماز کا قبلہ ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، اور وہ مقدس گھر ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں اور دعا بھی کرتے رہے۔ تو اگلی بار جب بھی آپ خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھیں تو صرف ایک عمارت نہ دیکھیں، اسے مسلمانوں کے قبلہ کے طور پر دیکھیں۔ اس تاریخ کو یاد کریں جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے، اور اس عظیم گھر کی طرف دیکھ کر اس رب کو یاد کریں جس کی عبادت کے لیے یہ گھر قائم کیا گیا۔ اور اگر آپ کو ایسی مختصر اور دلچسپ اسلامی معلومات پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔